رشتہ دیکھنے والی فیملی آئی اور میری بہن کی بجائے مجھے پسند کر کے چلے گئے، لیکن میرے اماں ابا میری شادی ادھر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اچانک میں نے لڑکی کی تصویر کو اماں سے چھین لیا، اور تصویر میں لڑکا اتنا خوبصورت تھا کہ خالی تصویر پر ہی مر مٹی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس تصویر کے پیچھے اس کی اصل کہانی کیا ہے۔ شادی کی رات شوہر نے جب بتایا کہ میں تو اندھا ہوں، میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ میں اتنی خوبصورت اور حسین اور میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر اور ساس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ پھر ایک رات ایک نقاب پوش چوری کرنے آیا اور میرا حسن دیکھ کر پگھل گیا۔ میں بھی بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ روزانہ اس وقت آ جایا کرو۔ وہ روزانہ آ جاتا اور اپنا چہرہ نہ دکھاتا۔ ایک دن میں نے اس کا نقاب اتار کر اس کے چہرے کو دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں نظر کے آئینے میں خود کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ دلہن بن کر میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میرا حسن گلاب کی طرح کھلتا ہوا تھا۔ سرخ جوڑے نے اسے مزید دو آچھا کر دیا تھا۔ میں بہت ہی خوش قسمت تھی جسے خدا نے اس قدر خوبصورت رنگ و روپ سے نوازا تھا، جو بھی مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں ہمیشہ سے ہی زندگی میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی۔ مڈل کلاس فیملی سے ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ یقین تھا کہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے کوئی شہزادہ رخصت کروا کر لے جائے گا جو میرے حسن پر پوری طرح من مٹے گا۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے ابا اکیلے کمانے والے تھے۔ ان کے لیے گھر کا بوجھ اٹھانا بہت ہی مشکل تھا۔ ایسے میں جب بہنیں جوان ہوئیں تو ابا کو ہماری شادیوں کی فکر ستانے لگی۔ میری باقی ساری بہنیں میری طرح خوبصورت نہیں تھیں۔ میں نہ جانے کس پر چلی گئی تھی، کیونکہ میری اماں ابا بھی سانولی رنگت کے عام سے شکل و صورت والے انسان تھے۔ لیکن جب ہماری شادیوں کا وقت آیا تو مجھ سے دونوں بڑی بہنوں کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ غریبی کے ساتھ ساتھ معمولی شکل و صورت ہونا بھی لڑکیوں کے لیے ایک سزا بن جاتا ہے۔ ان دونوں کی قسمت میں بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ جو بھی رشتہ لے کر آتا مجھے پسند کر کے چلا جاتا، اور میری دونوں بڑی بہنیں میرا چہرہ تکتی رہ جاتی۔ مجھے اپنی بڑی بہنوں سے ہمدردی ہونے کے بجائے اپنی حسن پر غرور ہونے لگتا۔ سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی، اور میرے ہوتے ہوئے میری باقی بہنوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے مجھے رخصت کر دیں گے تاکہ ان کی باقی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو سکیں۔ میں نے بدلحاظی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اپنے ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے جیسے کسی غریب شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی اپنی باقی کی زندگی سے سک کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی امیر شخص سے شادی کرنی تھی جو میری تمام خواہشات پوری کر سکتا اور میری طرح مکمل اور خوبصورت ہوگا۔ میری بات سن کر ابا کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ شاید انہیں میری بات سے تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ مجھے ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور میری خوبصورتی نے مجھے اس قدر بد دماغ کر دیا تھا کہ مجھے دوسرے کی صحیح بات بھی غلط لگ گئی اور اپنی غلط بات بھی ٹھیک لگتی۔ ایسے ہی ایک دن میری بڑی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن لڑکی کی ماں نے مجھے پسند کر لیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے غرور میں چور ہو کر ایک نظر اپنی بہن پر ڈالی، جس کا چہرہ اتر گیا اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ لڑکے کی ماں نے اماں سے نہ جانے کیا بات کی تھی، اور وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کی تصویر اماں کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو میں نے چپکے سے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو یہ دیکھتا آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ بہت بڑی سفید گاڑی میں آئی تھی کہ آگے کی سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے لڑکے کی تصویر مانگی تو اماں نے گھور کر مجھے دیکھا، اور مجھے اماں کی الماری کے اوپر رکھی ہوئی تصویر نظر آ گئی۔ میں نے جھٹ سے تصویر اٹھائی اور اماں کے کمرے سے بھاگ نکلی۔ چھت پر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا، اور جیسے ہی تصویر پر میری نظر پڑی تو میں تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ 27-28 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں میں پہلے ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ میں خود کو پرنسس سمجھتی تھی تو وہ بالکل پرنس جیسا تھا۔ اس کا رنگ و روپ، قد و خال، سب کچھ بالکل ہی منفرد اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہی اس شخص میرے لیے ہی بنا ہے۔ کافی دیر تک میں اس کی تصویر دیکھتی رہی، اور جب نیچے آئی تو اماں غصے میں انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اماں نے میرے ہاتھ سے تصویر لی، میں نے فوراً گھر میں ہونے والا ہنگامہ ہو گیا۔
اماں نے ابا سے نہ جانے کیا کہا کہ ابا کہنے لگی اور یہ لڑکا تیرے قابل نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے بدنگے لگ گئے کہ اماں کے ایک جملے پر ہی ابا نہیں فیصلہ کیسے کر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ میں آئی ہر چیز توڑ دی اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اماں نے مجھے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور اماں نے تنگ آ کر میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ لوگ ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ رشتہ ہوتے ہی ایک ہفتے کے اندر میری شادی بھی پکی ہو گئی۔ اماں بس مجھ سے ناراض تھے اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں دلہن بن کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میری ساس تو مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر صدقے اتار رہی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ہمراہ سسرال پہنچ گئی۔ میری قسمت واقعی سونے کے قلم سے لکھی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا عالیشان گھر تھا۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا تھا وہ کسی محل کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ میرا نام نازلی تھا اور مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر محب کمرے میں تشریف لائے۔ میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے اس کے دھیمے دھیمے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ جذبات کی روانی سے میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھے اور میرے حسن کے قصیدے پڑھے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے حسن تک پوری طرح مرمٹے گا اور پھر زندگی بھر میرا غلام رہے گا۔ محب میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ میں آنکھیں بند کی اپنے چہرے پر اس کی انگلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ تم بہت حسین ہو، میں تمہیں دیکھتا نہیں سکتا لیکن ساری زندگی اپنی انگلیوں سے تمہیں محسوس کر سکتا ہوں۔ محب کو کے لفظوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں صدمے میں محب کے چہرے کو دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر شاید تاثرات نے مجھے سمجھا دیا کیوں مجھے دیکھنے سے قاصر ہے۔ مجھے چاہیے تو چاہے کتنی ہی لمحے میں گزر گئی اور ایسا لگا کہ آنکھوں سے سارے خواب نوچ لی ہوں۔ میں اپنے حسن پر نازا تھی۔ میرا شوہر میرے وہی حسن کو دیکھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے اندر بدلے کی آگ نے جنم لے لیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر اور ساس سے نفرت ہو رہی تھی جنہوں نے اتنا بڑا سچ چھپا رکھا تھا۔ محب میرے پاس ہونے کے باوجود بھی مجھ سے بہت دور ہو چکا تھا کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات باقی نہیں رہے تھے۔ محب میں اور تو کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ اندھا تھا۔ میں جو اپنے حسن سے اسے زیر کرنا چاہتی تھی میرے سارے ارادے خاک میں مل گئے تھے۔ میرے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی مجھے دیکھے، میرے حسن کی تعریف کرے، مجھے سراہے، میرا دیوانہ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں شادی کے بعد اپنے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ میں اپنی بہنوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ شادی میں نے اپنی مرضی اور زور زبردستی سے کی تھی اور یقیناً میرے ماں باپ جانتے تھے کہ محب ایک اندھا شخص ہے۔ ایک ایک دن قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ میں جب بھی محب کو دیکھتی تو میرے اندر کی آگ جل اٹھتی۔ اپنی ساس سے تو مجھے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ میں ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد جو ہے ایک کے دوست نے مجھے اور محب کو شادی کی خوشی میں دعوت دے کر اپنے گھر بلا لیا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا لیکن جب محب نے زبردستی کی تو میں بہت ہی برے دل سے اس کے ساتھ چلے گئی۔ محب کے کہنے پر میں بہت ہی اچھی طرح تیار ہو گئی تھی لیکن وہاں جا کر میں مزید احساس محرومی میں مبتلا ہو گئی۔ محب کا دوست اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا جبکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت والی سانولی سی عورت تھی۔ محب کے دوست نے سلام کرنے کے بعد سے لے کر کھانا کھانے تک ایک نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی بیوی ذل کے پیچھے ایسے لٹو تھا کوئی حسن کی دیوی ہو۔ ذل میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی لیکن شاید اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ میں سارا وقت ان دونوں کو دیکھتی رہی ہوں۔ جب گھر واپس لوٹ لی تو میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ یہ بڑا سا گھر، مال و دولت بھی مجھے آج بے معنی لگ رہا تھا۔ محب کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ معلوم کرنا چاہیے تھا جو میرے حسن کو نظر نہ آتا تھا تو بتا دیتے، ناک رہ اس کو چھوڑ کے کہیں بھاگ جانے۔ محب تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، میں کیا میری خوبصورتی کو بیان کرتے۔ اور وہ کمپنی کے نام سے اپنے پارٹنر کے ساتھ دوسرے شہر جا رہی تھی اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں تنہا رہنا چاہتی تھی۔ محب کو گئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ رات ہمارے گھر ایک
نقاب پوش چورا کیا۔ گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھے، لیکن نہ جانے وہ کیسے میرے کمرے تک پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور وہ مجھ سے تجوری کا نمبر پوچھ رہا تھا۔ وہ پوری منصوبہ بندی سے آیا تھا، اسے صرف تجوری میں رکھے ہوئے پیسے ہی چاہیے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے تجوری کا لاک نمبر بتا دیا۔ کہنے میں پیسے بھرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور میرے قریب چلا آیا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگ گئی تھی۔ اس نے میرا رخساروں پر ہاتھ پھیلانے لگا کہ وہ خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بس چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے حسن کے زیر اثر آ گیا ہے۔ وہ ایک قدم میرے قریب ہوا تو میری سانس رکنے لگی۔ وہ میرے ایک ایک نقش کی تعریف ایسے کر رہا تھا کہ میں حیران رہ گئی ہوں۔ میری خوبصورتی سے پوری طرح گھائل ہو چکا تھا اور میرے قربت میں پگھلتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں اپنے شوہر اور اپنی ساس سے بدلہ لینے کا خیال آیا تو میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو روزانہ دوپہر 3 بجے آ جایا کرے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میرا شوہر کام پر ہوتا ہے اور میری ساس ساری دوپہر اپنے کمرے میں بند سوئی ہوئی رہتی ہے۔ سن کر وہ خوش ہو گیا اور یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ وہ روز مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ میرے اندر انتقام کا جو ناک پھن پھیلائے بیٹھا تھا اسے تسکین پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں غیر مرد کے ساتھ وقت گزاروں گی، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو میرے حسن کو پوری طرح سراہے گا اور مجھے اپنا حق دے گا۔ میں نے کسی کو اس چوری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ محیط تو ایک ہفتے کے لیے گئے ہوئے تھے اور میری ساس روز ہی دوپہر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اگلے روز دوپہر کو نقاب پوش پھر چلا آیا اور سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اس کی منتظر تھی اور پوری طرح سچ سمجھ کر بیٹھی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے لہجے میں میرے لیے چاشنی کھل گئی۔ وہ جس طرح سے میرے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا، میں دیوانی ہو رہی تھی۔ میری انا کو تسکین پہنچ رہی تھی اور میں صحیح اور غلط کا فرق بھول کر خود کو اسے سونپ چکی تھی۔ اس نے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا اور ایسے ہی 2 گھنٹے میرے ساتھ خوبصورت لمحات گزارتا رہا۔ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میری روح میں سکون اتر گیا تھا اور میرا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ میری ساس نے اپنی سوسائٹی اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنے اندھے بیٹے کے لیے خوبصورت بہو ڈھونڈ لی تھی اور اب وہ مجھ سے پوری طرح غافل ہو چکی تھی۔ انہیں تو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور دوپہر ہی وہ نقاب پوش مجھ سے ملنے کے لیے آتا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں اس کے لیے ایسے تیار ہوئی تھی جیسے وہ میرا شوہر ہو۔ اس کے آنے سے پہلے میں کمرے کو پوری طرح خوشبو سے معطر کر دی اور اس کے آتے ہی کمرے میں اندھیرا کر کے اس کی باہوں میں سما جاتی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کا شوق ہونے لگا۔ وہ کبھی اپنا نقاب نہیں ہٹاتا تھا۔ محب کو اگلے دن واپس آنا تھا اور میں اسے پہلے نقاب پوش کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی نے جب دوپہر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو اچانک ہی اس کے چہرے سے میں نے نقاب اتار دیا۔ جیسے اس کا نقاب اترا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقت رک سا گیا تھا اور میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ وہ شخص کچھ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کیونکہ وہ شخص کو چور نہیں تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم جو چاہتی تھی میں نے وہی تو کیا ہے، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں اپنے حسن کی تعریف سننی تھی، میں نے بہت اچھے سے تمہاری تعریف کی اور تمہارے اندر ابلتی آنکھ کو بجھا دیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ وقت گزارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا دوست شاہد ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ اتنے دنوں سے میرے ساتھ خوش ہو تو آج میرا چہرہ دیکھ کر کیوں کانپ رہی ہو؟ نواز اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنے انتھے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو اور میں بھی اپنی بدصورتی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر اسے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ 1 لاکھ جو اپنی بیوی کے آگے پیچھے لٹو تھا وہ کیسے اسے بدصورت کہہ رہا تھا۔ شاید ہنستے میں کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں ہے بلکہ اس کی جائیداد سے محبت ہے۔
جو وہ اپنے جہیز میں لائی تھی، لیکن وہ اس قدر ظالم عورت ہے کہ اتنے عرصے بعد بھی اس نے میرے نام پر کچھ نہیں کیا۔ اب بھی مجھے اس سے ایک روپیہ مانگنا پڑتا ہے۔ اس رات بھی میں تمہارے گھر چوری کرنے اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب میں جانتا تھا کہ محب گھر پر نہیں ہے، لیکن تمہاری خوبصورتی نے مجھے پگھلا کر رکھ دیا، اور جیسے ہی میں تمہارے قریب آیا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ دعوت میں بھی تم جن حسرت بھری نظروں سے مجھے اور میری بیوی کو دیکھ رہی تھی، میں سمجھ گیا تھا یہ ایک مرد کی تعریف بھرے جملے تمہاری کمزوری ہیں۔ تم اپنے حسن کے قصیدے سننا چاہتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس رات تمہیں اپنے بس میں کر لیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھیر قبر میں اتر گئی ہوں جہاں سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ شاہد اور اس کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھا تھا تو میرے اندر احساس کمتری نے ضرور جنم دیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اس قدر کھوکھلا ہے۔ وہ جو شوہر اپنی بیوی کے پیچھے اس قدر دیوانہ نظر آ رہا تھا، بس صرف اس کی دولت کا عاشق تھا۔ شاہد نے جیسے ہی میری طرف دوبارہ قدم بڑھائے تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا کہ میں اپنی ہی شوہر کے دوست کے ساتھ اس طرح تعلق بنا چکی ہوں۔ میں نے شاہد کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت واپس لوٹ جاؤ، اور کبھی میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ خوش ہیں، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تمہارے شوہر کا دوست ہوں؟ مجھے اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ جن میاں بیوی کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنا رشتہ کھوکھلا محسوس ہونے لگا تھا، دراصل ان کا رشتہ سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے شاہد سے کہا کہ اگر وہ یہاں سے فوراً آ گیا تو میں شور مچا دوں گی۔ میری بات سنتے ہی فوراً چلا گیا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس قدر غلط راستے پر چل پڑی تھی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ بے ایمان نہیں تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی اور میں رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں دعا میں ہاتھ اٹھائے بنا کچھ کہے رو رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر شاہد کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ شاید میرے رب کو میری کوئی بات پسند آ گئی تھی جو مجھ پر جلدی شاہد اور اس کی بیوی کے رشتے کی حقیقت کھل گئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ محب میرے برابر میں بیٹھے تھے اور ان کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ جانے کہ میں رو رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آنسو پوری طرح پوچھتی، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ کہہ رہے تھے، تم سچ میں ہی جنت کی حور ہو۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اس قدر حسین ہوگی۔ میں حیرت سے محب کی طرف دیکھنے لگی، جن کی نگاہیں اب بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہوں۔ محب کہنے لگے کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے، لیکن انہیں وہاں پر ان کا پرانا دوست مل گیا جس کا بھائی آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، اور اس نے محب کی آنکھوں کا آپریشن کر کے ان کی بینائی ٹھیک کر دی ہے، اور اب وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے محب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خاص چمک تھی اور وہ والہانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں بنا کچھ کہے ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور یہی بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے محب سے کہا کہ انہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں جس کے بعد شاید ہمارا رشتہ قائم نہ رہ سکے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے کہہ دی، محب میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہارے آنسو اور تمہاری طرف دیکھ لی ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے جو بھی غلطی کی ہے تو میں اس پر پچھتاوا ہے۔ تم نے رب سے معافی مانگ لی ہے، اور میں نے بھی بنا جانے ہی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ صرف خدا ہی بندوں کے گناہ دیکھتے ہوئے بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ان میں انسان ہوں، اور میں شاید اتنا حوصلہ نہ رکھتا ہوں کہ میں تمہارا گناہ جاننے کے بعد تمہیں معاف کر سکوں۔ اس لیے میں تمہاری غلطی نہیں جاننا چاہتا، بس تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ کیسا انسان تھا جو اتنی آسانی سے مجھے معاف کر بیٹھا تھا، جبکہ میرے آنسو نے شاید اسے احساس دلا دیا تھا کہ میری خطا معمولی نہیں ہے۔ میں نے آج تک اپنے حسن پر غرور کیا تھا۔ کراچی پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا تھا کہ خوبصورت ہونے میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی تو خدا کی عطا کی ہوئی ہے، لیکن خوبصورت ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔
یہ میرے شوہر میں تھی۔ محب نے اپنی اچھائی اور محبت سے میرا دل جیت لیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا تھا، میں نے اس کی معافی خدا سے بھی مانگ لی تھی اور محب نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں اور محب ایک خوبصورت زندگی میں قدم رکھ چکے تھے۔ میں نے اپنے گھر آنا جانا بھی شروع کر دیا۔ اپنی وہ بہنیں جو مجھے کمزور دکھائی دیتی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ بس مجھے یہ نظر اب ملی تھی جس سے میں ان کی خوبصورتی دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد محب نے مجھے بتایا کہ شاہد کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ شاہد کا کئی عورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ روپے کا محتاج ہو چکا تھا اور اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس نہیں ہو سکا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں۔ ہم انسان بھی کتنے نادان ہوتے ہیں، اسے ظاہری خوبصورتی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں جس میں انسان کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا۔ ایک خوبصورت مرد یا عورت کا ساتھ آپ کی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتا، لیکن ایک احساس کرنے والا دل اور وفادار انسان ضرور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر سکتا ہے۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا کہ صحیح معنوں میں مجھے اللہ نے محب جیسا شوہر عطا کیا، جس نے میری خطاؤں کو معاف کر کے محبت سے مجھے دیکھا۔ ہر دم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں